بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو، اس کے طریقہ کار کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے یا اپنا نام لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے جو عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح پڑھ لو، کیا پتہ موت کب آ جائے۔ محترم ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر یہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا ہماری نمازیں، توبہ، اذکار، ندامت اور اللہ سے تعلق ایسا ہے کہ ہم بغیر خوف کے موت کا سامنا کر سکیں؟ زندگی کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو مگر موت کی آمد ناگہانی ہے۔ ہم نہ اس کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وقت جانتے ہیں، نہ لمحہ جانتے ہیں۔ ایسے میں ایک حدیث مبارکہ دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے جو عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا ہم نے کبھی اس وعدے کی عظمت کو محسوس کیا؟ کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہمارے گناہ ہمیں کہیں جہنم کی دہلیز پر نہ لے جائیں؟ دن بھر کی مصروفیات، کاروبار، نوکری، ملاقاتیں، سوشل میڈیا، ٹی وی، دوست احباب، سب میں ہم ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ عصر کا نماز کا وقت تو آتا ہے مگر ہمارے دل اس لمحے کی حقیقت سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دن جھکنے لگتا ہے، سورج اپنی روشنی سمیٹنے لگتا ہے اور فطرت ہمیں خاموشی سے پیغام دیتی ہے کہ جیسے یہ دن ڈھل رہا ہے تمہاری زندگی بھی اسی طرح دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے۔ اسی وقت کو رب کریم نے ایک عظیم تسبیح کے لیے چنا ہے، ایک ایسی تسبیح جو اگر انسان اخلاص سے عصر کی نماز کے بعد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، زندگی ایک انمول تحفہ ہے، لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں، ہر دن جو ہم گزارتے ہیں، ہمیں اس انجام کی طرف لے جا رہا ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار کیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی اور نماز اور اذکار جیسے اعمال مقرر فرمائے تاکہ ہم خود کو بار بار اس کی یاد میں لگائے رکھیں۔ ہر نماز ایک یاد دہانی ہے، لیکن عصر کی نماز ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اس دن کا جھکاؤ شام کی طرف ہو چکا ہوتا ہے اور انسان لاشعوری طور پر محسوس کرتا ہے کہ دن ختم ہونے والا ہے۔ یہی لمحہ بہترین ہے رجوع کا، توبہ کا، معافی مانگنے کا، اور اسی لمحے کو اللہ نے ایک عظیم و شان تحفے کے ساتھ جوڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جو دل کی سچائی سے پڑھی جائے تو انسان کے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جنہیں وہ بھول چکا ہو۔ اللہ کی مغفرت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا رب مغفرت میں بہت وسیع ہے۔
توبہ کرنے والے کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، مغفرت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان کے واقعات صاحبان عقل کے لیے عبرت ہیں۔ آسیہ فرعون کی زوجہ تھی۔ وہ فرعون جس میں غرور و تکبر کا نشہ بھرا تھا، جس کا نفس شریر تھا اور جس کے عقائد اور اعمال باطل و فاسد تھے۔ قرآن مجید نے فرعون کو متکبر، ظالم، ستمگر اور خون بہانے والے کے عنوان سے یاد کیا اور اس کو طاغوت کا نام دیا ہے۔ آسیہ فرعون کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی اور فرعونی حکومت کی ملکہ تھی۔ تمام چیزیں اس کے اختیار میں تھیں، وہ بھی اپنے شوہر کی طرف فرما روائی کرتی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق ملکی خزانے سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی، ایسی حکومت کے ساتھ، ایسے دربار کے اندر اس قدر مال و دولت، اطاعت گزار غلام اور کنیزوں کے ساتھ میں اس کی ایک بہترین زندگی تھی۔ ایک جوان اور قدرت مند خاتون نے اس ماحول میں پیغمبر الہی جناب موسیٰ بن عمران کے ذریعے الہی پیغام سنا۔ اس نے اپنے شوہر کے طور طریقے اور اعمال کے باطل ہونے کو سمجھ لیا، چنانچہ نور حقیقت اس کے دل میں چمک اٹھا۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے اس کی تمام خوشیاں اور مقام و منصب چھن سکتا ہے، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اس نے حق کو قبول کیا اور وہ خداوند مہربان پر ایمان لے آئی اور اپنے گزشتہ اعمال سے توبہ کر لی اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں لگ گئی۔ اس کا توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے اسے اپنا تمام مال و دولت اور منصب ترک کرنا پڑا اور فرعون اور فرعونیوں کی ملامت، ضرب و ستم کو برداشت کرنا پڑا، لیکن پھر بھی وہ توبہ، ایمان، عمل صالح اور ہدایت کی طرف قدم آگے بڑھاتی رہیں۔ جناب آسیہ کی توبہ فرعون اور اس کے درباریوں کو ناگوار گزری، کیونکہ پورے شہر میں اس بات کی شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقوں کو ٹھکراتے ہوئے مذہب کلیم اللہ کو منتخب کر لیا ہے۔ سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر بھی آسیہ کے بڑھتے قدم کو نہیں روکا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے دل کی آنکھوں سے حق کو دیکھ کر قبول کر چکی تھی۔ اس نے باطل کے کھوکھلے پن کو اچھی طرح سمجھ بھی لیا تھا، لہٰذا حق اور حقیقت تک پہنچنے کے بعد اس کو کھو نہیں سکتی تھی اور کھوکھلے باطل کی طرف نہیں لوٹ سکتی تھی۔ جی ہاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کو فرعون سے، حق کو باطل سے، نور کو ظلمت سے، صحیح کو غلط سے، آخرت کو دنیا سے، بحشت کو دوزخ سے اور سعادت کو بدبختی سے بدل لے۔ جناب آسیہ نے اپنے ایمان، توبہ و استغفار پر استقامت کی، جبکہ فرعون دوبارہ باطل کی طرف لوٹانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ فرعون نے جناب آسیہ سے مقابلے کی ٹھان لی، غضبناک ہوا، اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی، لیکن آسیہ کی ثابت قدمی کے مقابلے میں ہار گیا۔ اس نے آسیہ کو شکنجہ دینے کا حکم دیا اور اس عظیم خاتون کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور سخت سے سخت سزا دینے کے بعد پھانسی کا حکم دے دیا۔ اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر گرائے جائیں، لیکن جناب آسیہ نے دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوشبختی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا اور ان تمام سخت حالات میں خدا سے لو لگائے رکھی۔ جناب آسیہ کی حقیقی توبہ، ایمان، صبر و استقامت، یقین اور مستحکم عزم کی وجہ سے قرآن مجید نے ان کو قیامت تک مومن اور مومنات کے لیے نمونے کے طور پر
پہنچوا دیا تاکہ ہر زمانے کے گنہگار کے لیے عذر و بہانے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے اور کوئی یہ نہ کہہ دے کہ توبہ، ایمان اور عمل صالحہ کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَيَخْشَىٰ من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ اس نے دعا کی، پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے درباریوں سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ توبہ، ایمان، صبر اور استقامت کی بنا پر اس عظیم الشان خاتون کا مرتبہ اس بلندی پر پہنچا ہوا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد، دنیا اور آخرت میں ہمسر پیغمبر، اور فاطمہ بنت محمد۔ ندامت قلب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہ سے رک جانا توبہ ہے، جبکہ ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا استغفار ہے۔ توبہ اصل ہے، جبکہ توبہ کی طرف جانے والا راستہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں توبہ سے قبل استغفار کا حکم فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے دعائیں قبول فرمانے والا۔ گویا گناہوں سے باز آنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا توبہ ہے، جبکہ اللہ سے معافی طلب کرنا، گناہوں کی بخشش مانگنا اور بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کر کے اپنے مولا کو منانا استغفار ہے۔ ہمہ وقت گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کی صفت ہے۔ ہمیشہ گناہوں میں غرق رہنا شیطان کی خصلت ہے۔ گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنا اور معصیت کی راہ چھوڑ کر شرع ہدایت میں قدم رکھنا اولاد آدم کا خاصہ ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ اس کی فطرت میں موجود اعلیٰ و مرتبہ مقامات اور جاہ و منصب تک جانے کی خواہش کی آڑ میں اسے مرتبہ انسانیت سے گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مومن بندوں کو قیامت تک گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابلیس نے کہا کہ اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ توبہ اور استغفار کی فضیلت اس بات سے بھی عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تائب کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولنے کا حکم فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر کلمہ شہادت پڑھا اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک ہونے والوں میں سے بنا دے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ محترم ناظرین کرام، توبہ کرنے سے نہ صرف انسان کی برائیاں مٹ جاتی ہیں بلکہ تائب کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت اتنی ہی نیکیوں کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ سورہ الفرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مسجد الحرام میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک ایسا بوڑھا شخص آیا جس نے اپنی ساری عمر گناہوں میں بسر کی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا
کہ آپ خدا کے نزدیک گنہگاروں کے لیے بہترین شفیع ہیں۔ اور پھر اس نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا اور یہ دعا کی کہ اے خدائے مہربان، چھٹے امام کے جد بزرگوار کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، علی کا واسطہ، حسن و حسین کا واسطہ، فاطمۃ الزہرا کا واسطہ، ائمہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ، امام مہدی علیہ السلام کا واسطہ، اپنے گنہگار بندے کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس وقت ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے پیر مرد، اگرچہ تیرے گناہ عظیم ہیں لیکن ان ذوات مقدسہ کی عظمت کے طفیل جن کی تو نے قسم دی ہے، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اگر تو تمام اہل زمین کے گناہوں کی بخشش کی درخواست بھی کرتا تو معاف کر دیتا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ناقہ صالحہ اور انبیاء ائمہ کو قتل کیا ہے۔ ناظرین، جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایت دی اور رہنمائی کی۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، تب بھی استغفار کرتے رہیں، اور اس کے 3 بڑے فائدے اس حدیث میں پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی برکت سے اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے اسے نکال دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر غم سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائیں گے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، غیب کے خزانے سے ہمیں اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو عصر کی نماز کے بعد تسبیح پڑھے گا اس کی زندگی سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وہ مبارک تسبیح ہے جو عصر کے بعد پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ نے یہ تسبیح کب، کیسے اور کس طرح پڑھنی ہے، یہ میں اب آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں، توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صلی اللہ علی محمد ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت چونکہ سب سے زیادہ ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ آپ لوگوں نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک نام یا وہابو یا کریمو کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنے رزق میں وسعت کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔